یہ ہے وہ چشمہ صافی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کرام کو یہ کام کرنا چاہیے کہ اس چشمہ صافی تک پہنچنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو قابل بنائیں۔ افسوس کی بات یہ ہمارے ہاں 2 مرلے کے دارالعلوم کھل گئے ہیں، 2 سال کے 4 سال کے کورسز شروع ہو گئے ہیں۔ وہ 4 تقریریں اور خوبصورت سر، آواز اچھی ہونی چاہیے، شعر اچھے پڑھتا ہو بندہ، وہ عالم سمجھا جاتا ہے۔ یہ المیہ ہے، اور یہ المیہ آپ کو صرف دینی فیلڈ میں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ ڈبل ماسٹرز کیے لوگ پھر رہے ہیں، کہیں پڑھانے کی جگہ نہیں ملتی ان کو۔ ڈبل ماسٹرز، ٹرپل ماسٹرز کیے ہوئے پڑھانے کی، انٹرویو لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں، کہیں انٹرویو پر پورا نہیں اترتے، کہیں کوئی مسائل ہوتے ہیں انہیں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ یا 2 سال کسی مدرسے میں کوئی لگا کے آئے، آپ اس کو اپنا ممبر پیش کر دیتے ہیں، آ رسول اللہ کی نیابت کر۔ یہ المیہ ہے، اس دور کا المیہ ہے۔ اس ممبر پر بیٹھا شخص، اس محراب میں کھڑا ہوا شخص اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ۔ ایسے قابل اور اہل شخص کا انتخاب کیوں نہیں کیا جاتا اپنے ممبروں کے لیے؟ میں ہر مسلک کو دعوت دیتا ہوں، سارے مسلک میرے ہیں۔ آؤ ہم مل کر ایک ایسا فیصلہ کریں کہ رسول اللہ کی نیابت وہ شخص کرے گا جو اس کا اہل ہوگا۔ ذرا اس کو لغت پر، منطق پر، فلسفے پر، صرف و نحو پر، گرامر پر، حدیث پر، اسماء الرجال پر، علوم تفسیر پر، تاریخ پر، ذرا اس کو پرکھیے تو صحیح، اس کے اندر ہے کیا؟ 2 شعر 2 آیتوں کے ترجمے، اور وہ رسول اللہ کی نیابت کر رہا ہے، اتنا بڑا علم اس کی بات کر رہا ہے۔ یہ نقصان ہو رہا ہے، دین کا نقصان ہو رہا ہے۔ کوئی اپنی چھوٹی سی اکیڈمی کا نقصان نہیں کرتا، چھوٹے سے سکول کا نقصان نہیں کرتا۔ گورنمنٹ ٹیچر لگنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یا رسول اللہ کا نمائندہ لگنے کے لیے کسی اہلیت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ حدیثیں لکھتی تھیں، حضرت ابو ہریرہ حدیثیں لکھواتے تھے، ان کے شاگرد تھے، حمام بن منبہ ان کا نام تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص حدیثیں لکھتے تھے، ایک صحیفہ حضرت علی کے پاس تھا، اس طرح ابو سعید خدری کے پاس تھا۔ یہ تمام صحائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے آج بھی موجود ہیں، آج بھی لائبریریوں میں پڑے۔ تو قرآن بھی محفوظ ہے، احادیث بھی محفوظ ہیں، صحابہ کی سیرت بھی محفوظ ہے۔ ایسے سچے کھرے علماء وقت کی ضرورت ہیں جو صرف اللہ سے ڈرتے ہوں، کسی کا ان کے دل میں خوف نہ ہو، کسی کی محبت نہ ہو، کسی ایجنڈے پر نہ ہو، کسی کے لیے جھکتے نہ ہو، کسی کے لیے مرتے نہ ہو، کسی کے لیے جیتے نہ ہو۔ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہو اور رسول اللہ کا دین دنیا میں پھیلانا ہو۔ ایسے خطباء، ایسے ائمہ، ایسے علماء، ایسے سکالرز وقت کی ضرورت ہے، اور ایسے سکالرز پیدا کرنے میں آپ اپنے معاشرے کی، سچے علماء کی، کھرے لوگوں کی جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں ان کی مدد کریں، معاونت کریں۔ اپنے بہترین زرخیز بچے، اچھے دماغ اور اچھے فکر والے بچے، جس طرح آپ میڈیکل میں بھیجتے ہیں، انجینئرنگ میں بھیجتے ہیں، جس طرح آپ ان کو دیگر تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں، اسی طرح اللہ کے دین کے لیے وقف کیجئے، ان کے کیریئر کا خیال کیجئے۔ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے گجرانوالا میں تھے، گھر سیالکوٹ میں تھا، روزانہ صبح کے وقت بھی کھانا، شام کے وقت بھی ماں پکا کے وہاں سے بھیجا کرتی تھی کہ اللہ کے دین کا مجاہد تیار ہو رہا ہے، اللہ کے دین کا داعی تیار ہو رہا ہے۔ اپنا بہترین بچہ، خوبصورت ٹیلنٹ والا بچہ، وہ اللہ کے دین کے لیے وقف کریں اور اس کی پیروی کریں، ساتھ ساتھ پیروی کریں۔ جس طرح آپ اپنے کسی میڈیکل کے بچے کے داخلے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اس کی تعلیم کے لیے پریشان ہوتے ہیں، دین کے لیے وقف بچے کے لیے بھی پریشان ہو۔ اس کا ذہن کسی مسلکی آلائش میں نہ پڑھنے دیں، اس کا ذہن کسی تفرقہ بازی میں نہ پڑھنے دیں، اس کے ذہن کی حفاظت کریں، اس کے مطالعے کی حفاظت کریں، اس کے کریکٹر کی حفاظت کریں۔ اللہ نے جس سے بڑا کام لینا ہوتا ہے ان کا بچپن جوانی اللہ محفوظ بنا دیتا ہے۔ اپنے بچوں کے کریکٹر محفوظ بنائیں، ان کا علم محفوظ بنائیں، اچھے بچے دین کو دیں، قابل بچے دین کو دیں، اور ان پر سرمایہ خرچ کریں، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کے بعد جو اگلی نسل تیار ہوتی ہے محمد کے غلاموں کی تیار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہم نے آج تک دین کو دیا کیا ہے؟ یہ چند روپے، خون دینا پڑتا ہے، اپنی اولادیں دینی پڑتی ہیں، ان کی پیروی کرنی پڑتی ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہم مسلکی اختلافات سے آگے نہیں بڑھ سکے، کفر ہمارے دروازوں پر، ہمارے بچوں کے دماغوں تک آ گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے لیے زرخیز دماغ دیے ہی نہیں ہیں۔ آج بڑا آسان ہے مولوی کو ٹانٹ کرنا، مولوی کو گالی دینا، مولوی پہ بات کرنا، مولوی کو برا بھلا کہنا۔ میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ سارے مسلک میرے ہیں، میں ایک علماء کی نمائندگی کی بات کر رہا ہوں۔ آج مولوی ایک گالی بنتا جا رہا ہے، آپ کے معاشرے میں گالی بنتا جا رہا ہے۔ کیوں بنتا جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مولوی کو ایک تو ہم نے زرخیز دماغ نہیں دیا، دوسرا مولوی کی ضروریات پر ہم نے کمپرومائز کر لیا۔ مولوی کے دل میں بھی وہی آ گیا، حب الدنیا، حب الدنیا، میں نے بھی تو دنیا کمانی ہے، میرے بھی تو بچے ہیں، میرے بھی تو معاملات ہیں، میں نے فلاں مسئلے کو کس موقع پہ کس اینگل سے بیان کر دینا ہے، میں نے فلاں موقع پہ کس طرح سے کیا ڈنڈی مار دینی ہے، میں نے فلاں موقع پہ کیا کرنا ہے۔ وہ رسول اللہ کی نمائندگی سے اتر کر لوگوں کی رضاؤں میں کھو جاتا ہے۔